جمال الوجود بذكر الإله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وقال الله عز وجل في مقام آخر ونكتفي بهذا المقام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين العطوف الكريم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج دو مبارک دن ہمیں نصیب ہوا، ایک تو جمعہ کا مبارک دن اور ایک یوم عاشورہ کا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ مبارک دن مل جاتے ہیں، ورنہ ہمارے بہت ساتھی ایسے بھی ہیں جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جو دن تو مل جاتا ہے لیکن ان میں ہونے والے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ انہیں نصیب نہیں ہوتے۔ تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتا ہے اے مومنوں تم نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد میری اطاعت کی، اس کے باوجود بھی ہم تمہیں ٹٹولیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے باغات میں پھل ہونے والے ہو اس میں کمی سے، کبھی تمہاری جانوں کی کمی سے۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے، یعنی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کاروبار ہے، آپ کا بزنس ہے، ہمیشہ ایک ہی لائن پر نہیں چلے گا، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ تب ہم تمہیں آزمائیں گے کہ جب اوپر تھا تو بہت بلند آواز سے الحمدللہ کہتا تھا اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتا تھا، لیکن جب وہی کاروبار وہی بزنس ڈاؤن ہوا ہے تو کیا اب وہی الحمدللہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے؟ غوث پاک آپ کے سامنے مثال ہے، بڑے بڑے جہاز چلتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو بہت بڑا امیر ہو تو کیا تمہارے والد کے جہاز چلتے ہیں؟ اور یقیناً غوث پاک کے جہاز چلتے تھے، لیکن آپ سے کسی نے کہا کہ حضور آپ کے جو جہاز آ رہے تھے مال بردار جہاز وہ ڈوب گئے ہیں، تو آپ نے کہا الحمدللہ، کوئی ڈبا نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اگر درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو وہ اللہ کو بتا کر گرتا ہے، یعنی اللہ کے علم میں وہ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا جہاز ڈوب جائے اللہ کے علم میں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس علم کا علم جسے ہو جائے تو وہ ہمیشہ الحمدللہ کہے گا۔ اور غوث پاک نے یہ درس دیا، اور پھر دوبارہ خبر آئی کہ حضور وہ خبر غلط تھی، وہ کسی اور کا جہاز تھا، آپ کا جہاز تو صحیح و سالم آ گیا۔ تب آپ نے کہا الحمدللہ، دونوں طرف دونوں مرتبہ آپ نے الحمدللہ کہا، لیکن ٹیون میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹیون میں فرق کب آتا ہے؟ جب آپ کے ایمان میں فرق آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، الحمدللہ، اور جب بہت تیزی سے چلے تو بازو والے بھی سن لیتے، اتنا تیزوں سے الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو ایمانیات، ارتقاءات
اور ایمان کی بلندیاں ہمیں اپنے دل میں ٹٹولنی چاہیے۔ بہرحال یہ مقدمہ تھا جسے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہر ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ ہر ایمان والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایمان لایا ہے تو اب اس کے بعد میری کیا آزمائش، تو ایسا نہیں ہے۔ آزمائش ہر ایمان والے کے لیے، اگر آزمائش ہو نہ ہو تو پھر جنت کسے دی جائے گی؟ اگر امتحان نہ ہو تو جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ دونوں رزلٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم دار الامتحان میں ہے، دار الابتلاء میں ہے، دار آزمائش میں ہے۔ اسی طرح ایک امتحان اور عظیم امتحان جو ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا، وہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان، جو کربلا کے میدان میں لیا گیا۔ اور میں وقت زیادہ نہیں لوں گا چونکہ جمعہ کا وقت بھی ہے اور وقت بھی کم ہے، لہٰذا میں بہت شارٹ میں آپ کو اس قصے کے حوالے سے بتاؤں، جس قصے سے اور جس واقعے سے ہمیں بہت عظیم سبق ملتا ہے۔ پچھلے دن ہم نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سنا کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ امام مسلم کو بھیجا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ پتہ لگائیں کہ کوفہ والے جنہوں نے خط بھیجا ہے، کیا خط کے مفہوم کی طرح ان کا دل بھی ہے یا ان کا دل بدل چکا ہے؟ وہاں سے خبر آئی کہ بالکل وہ لوگ راضی ہیں، آپ آ جائیے۔ اور اس کے بعد جو انسیڈنٹ ہوا وہ یہ تھا کہ امام مسلم پر ایک نیا گورنر مسلط کر دیا گیا، اس کا نام ابن زیاد تھا، اور اس نے آپ پر زیادتی کی، اور انتہا یہ ہوئی کہ آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ کو تھوڑا سی بھی موقع نہیں ملا کہ آپ امام حسین کو یہ خبر دے دیں کہ آپ مت آئیے۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت کے حالات اسٹیٹس الگ تھے، اب کے حالات الگ ہیں، یہ ان کو موقع نہیں ملا، اور امام حسین اپنے قافلے کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اس میں بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، ان کو لے کر نکل گئے۔ مکہ سے جب آپ روانہ ہو رہے تھے، اس وقت مکہ میں تھے، مکہ سے جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت کئی لوگوں نے، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس میں ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر، یہ سارے اجلہ اصحاب موجود تھے، جنہوں نے باصرار کہا کہ امام آپ نہ جائیں، اے حسین بن علی آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی حسن، آپ کے والد علی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ ان کے کہنے پر جا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں سے جو خط آیا اس کی بنیاد پر امام حسین چاہتے تھے کہ میں جاؤں، اس لیے کہ ابھی تک تو کوفیوں کی جو دل خراش داستان انہوں نے دیکھی تھی، اس اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ نہ جائیں، لیکن جب خطوط آئے تو اب انہیں اسلام اجازت نہیں دیتا تھا کہ جب ایک طرف مسلمان تمہیں بلاتے ہو مدد کے لیے اور تم ان کی مدد نہ کرو، یہ ان کے پاس جواز تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بہرحال مجھے جانا ہے۔ بلکہ مکہ کا اس وقت جو حاکم تھا اس نے بھی کہا کہ حضور آپ رک جائیں، اور یہاں تک کہ جنگ بھی کی کہ آپ بالکل نہ جائیں۔ حاکم کا اپنا انداز ہوتا ہے روکنے کا، اور گھر والوں کا اپنا انداز ہوتا ہے روکنے کا، لیکن امام نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے کیونکہ میری ضرورت ہے، وہاں پر دین کی ضرورت ہے۔ تو پتہ چلا جہاں دین کی ضرورت ہو تو آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے اپنے تن اور من کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ مومن کو ہمیشہ جب وہ کوئی کام کرے، کسی مشن پر جائے، تو اس کو ہمیشہ دونوں چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ یا تو میں کامیاب ہوں گا، تب کہا جائے گا نصر من اللہ، کہ اللہ کی مدد تھی، اور اگر میں آزمائش میں مبتلا ہوا تو یہی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے اور ہم کہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے آزمائش لے رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب ہم خوش ہوں تو اللہ کی طرف سے ہو، اور جب ہم پریشانی میں ہو تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے شر اور خیر کا انتظام کیا گیا ہے، قوت ارادی رکھی گئی ہے جسے ہم پہچانتے ہیں۔ اب امام اپنے قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو لوگ جو روکتے ہیں ان کو آپ نے کہا کہ میں نہیں رکوں گا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آخر امام نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے؟ تو آئیے میں کچھ احادیث اس حوالے سے کہ کیوں امام مکہ میں نہیں رکے، جاننے کے باوجود کہ یہاں پر حالات ہو سکتا ہے کہ خراب ہو جائیں،
کیونکہ ایک ہی خط آیا تھا امام مسلم کا، لہٰذا اس میں حدیث جو بیان کی گئی، اور یہ امام حسین کو بھی پتا تھا، ان کے پورے خانوادوں کو بھی پتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو گویا آپ کے نانا ہی کی طرف سے انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ میری شہادت ہوگی اور اسی کوفہ کے علاقے میں ہوگی، اور وہ حدیث بھی ہے۔ حدیث نے فرمایا اخبرنی جبرائیل، حضور فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی، ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، کہ میرا بیٹا حسین، آپ انہیں بیٹا کہتے تھے، نواسا تھا لیکن بیٹا کہتے تھے محبت سے، اس لیے اس میں بھی ایک تاریخ ہے کہ آپ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کی جب پیدائش ہوئی، تب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا حضور کو کہ آپ ابراہیم کو چاہتے ہیں یا اپنے نواسے کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہم دونوں میں سے ایک کو لے لیں گے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تب حضور نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے پر اپنا بیٹا قربان کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا بیٹا ہے، اس کے جانے کے بعد مجھے رنج ہوگا، لیکن میرے نواسے کے جانے کے بعد مجھے بھی رنج ہوگا اور فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، تو میں اس رنج کو لے لیتا ہوں جو مجھ تک محدود ہے۔ لہٰذا یہ بتایا جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ارض طف، یعنی طف نامی جگہ پر، جسے ہم کربلا کہتے ہیں، وہاں پر امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ وَجَاءَنِي بِهَذِهِ التُّرْبَةِ، اور فرماتے ہیں کہ مٹی بھی لے کر آئے حضرت جبرائیل آپ کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مٹی لے کر، اور فرمایا وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَضْجَعُهُ، اور فرمایا کہ اسی مٹی میں آپ کا نواسا لیٹے گا اور آرام کرے گا۔ یہ حدیث تھی، اور اسی حدیث کے پیش نظر آپ نے کسی کی بات نہ مانی اور کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور بھی بہت ساری احادیث ہے، اس میں ایک حدیث یہ فرمایا فقال جبرائیل، دوسری حدیث ہے دوسرے راویوں سے، جبرائیل نے کہا ان امتک ستقتل، یہ حدیث میں ایک چیز بہت جس کو سننے کے بعد کا ستقتل، اے محمد تمہاری ہی امت، تمہاری ہی قوم تمہارے نواسے کو قتل کرے گی۔ یہ حدیث میں سب سے پہلے ہی درج کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اب آپ سوچے ایک مصیبت ناگہانی ہو جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہو کہ وہ کب آ جائے گی، تو جب وہ آ جائے تو ہمیں اس کا غم نہیں ہوتا، لیکن اگر مصیبت کل آنے والی ہو اور آج سے بتا دیا جائے تو ہر لمحہ مصیبت کا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچے کب بتایا گیا تھا اور کب شہادت ہوئی۔ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں موجود نہیں تھے، کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی حضور نے، امور خلافت کو بھی سنبھالنا ہے، دین کے امور کو بھی سنبھالنا ہے، لوگوں کے معاملات کو بھی حل کرنا ہے، اور یہ حدیث بھی ہے، کس قدر تکلیف میں ہوتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اور حدیث میں حضور نے فرمایا بندہ مومن جب تک تکلیف میں ہے اس کے لیے اللہ نے ثواب رکھا ہے، یعنی اگر وہ چل رہا ہو اور ایک کانٹا اسے چبھ جائے اللہ اس کا بھی اسے ثواب دے گا۔ تو جب کسی چیز کا اجر اور معاوضہ مل جائے تو اس کے بعد کس چیز پہ رونا؟ اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ وہ چیز اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیں اور اس کا معاوضہ نہ ہو، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کروں، لیکن اگر یہ کہے کہ تم وہاں سے اٹھا کر وہاں رکھو، ہم تمہیں کچھ پیسے دیں گے، تو وہ شاید ایک نہیں بلکہ 4 مرتبہ اٹھا کر وہاں سے وہاں رکھ دے گا، معاوضہ۔ تو اسی لیے صبر جو ہے نا، اللہ نے کہا کہ صبر آپ کریں، اس پر معاوضہ وہ دیا ہے کہ بغیر حساب و کتاب، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ صبر والوں کا مقام۔ اور اس صبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کھرے اترے۔ کب سے آپ صبر کر رہے ہیں؟ خبر دے دی گئی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جبرائیل سے، قال یقتلونہ وہم مؤمنون، میری امت میرے نواسے کو قتل کرے گی۔ تو آپ نے پوچھا کیا میری امت میرے نواسے کو قتل کرے گی اور وہ ایمان والی بھی ہوگی، یعنی ایمان دل میں ہوگا اور میرے نواسے کو قتل کرے گی؟ یہ حضور نے پوچھا، تب جواب دیا حضرت جبرائیل نے، قال نعم، ہاں، وَأَرَاهُ تُرْبَتَهُ، ہاں وہ آپ کی قوم، آپ کی امت ایمان والی ہوگی،
حضرت حسین کو قتل کرنے والی، اور اس کے بعد کربلا کی مٹی آپ کو دکھائے. یہ صحیح احادیث میں بیان کر رہا ہوں، احادیث میں پہلے سے درج تھا. اب سوچئے کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ امام حسین خلافت کے لائق ہو گئے، جوان ہو گئے، بیعت ان کے ہاتھ پر ہو رہی ہے، حضور کے انتقال ہوئے زمانہ ہوا، چاروں خلیفہ کا دور گزر چکا ہے. سوچے کتنا آپ نے تکلیف جھیلی ہوگی اپنے نواسے کے حوالے سے. لیکن یہ بھی ایک چیز تھی، ایک یہ تو حدیث تھی، اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کریمہ امام حسین کی آنکھوں کے سامنے تھی. وہ آیت کریمہ جو میں نے شروع میں نہیں پڑھی، دوسری آیت کریمہ، وہ یہ تھی لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر قوم کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، ہر قوم کے لیے، ہر قوم کے فرد کے لیے ایک مقررہ مدت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب وہ مقررہ مدت آ جاتی ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو پھر نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتے ہیں نہ ایک لمحہ آگے ہوتے ہیں. اسی مقررہ مدت کو کہتے ہیں موت، جس کا کسی کو ٹائم ٹیبل پتہ نہیں. یہ آیت کریمہ بھی امام حسین کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ آپ نے کہا کہ یہ چیز آنے والی ہے، اس سے میں بھاگ نہیں سکتا ہوں. بہرحال آپ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا. کئی جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، اور ایک لمبا سا واقعہ ہے جسے میں بہت آسانی سے اور شارٹ کر کے بتاؤں. آپ پہنچتے چلے گئے اور کئی دن گزر گئے، اس کے بعد بھی آپ کو پتہ نہیں کہ مسلم بن عقیل جو میرا فرستادہ تھا اس کے ساتھ ہوا کیا. اور جب آگے گئے تب ایک قافلے میں جب آپ رکے ہیں، ایک جگہ رکے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ کو ملا وہ مکہ سے کوفہ جانے والا ملا. کوفہ سے جو مکہ آنے والا ہوگا وہ کوفہ کی خبر دے گا. تو جب وہاں سے کچھ لوگ آنے والے ملے تو ان لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ آگے نہ جائیں. سب نے روکا تھا، انہوں نے بھی روکا اور کہا کہ مسلم بن عقیل جن کو آپ نے بھیجا تھا جانچ پڑتال کے لیے، انہیں قتل کر دیا گیا. ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، جنہوں نے پناہ دی تھی مسلم بن عقیل کو. اور ان دونوں کو گورنر ہاؤس کے باہر رسیوں میں باندھ کر کھینچا گیا ہے. اتنا تو عبرت کافی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امام رکے نہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی حدیث شریف. ان کو پتا تھا کہ اگر میری قسمت میں لکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا. تو پتہ یہ چلا جب دین کے کام کے لیے آپ نکلیں تو پھر آگے اور پیچھے نہ دیکھیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ، ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایریا جو ہے وہ سرویلنس میں ہے، یاد رکھیں ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرویلنس میں ہیں. ہر وقت ہم پر نگاہ ہے. حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، اس کی نگاہ میں ہے. جب اس تصور کو ہم اپنے دل میں بسا لیتے ہیں تو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک محرم کو حر، آپ ابھی درمیان میں ہی ہیں، سفر آپ نے طے پورا نہیں کیا ہے. حر جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ، ایک محرم کی بات ہے، آپ تک پہنچ جاتا ہے. اور آپ ابھی بالکل مشارف کوفہ پہ تھے، کوفہ کی حدود پر تھے. اور وہ پہنچنے کے بعد ایک اچھا خاصا لشکر لے کر پہنچتا ہے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ کہ امام کو گرفتار کرے اور ابن زیاد تک پہنچا دے. اس کو یہی حکم نامہ ملا تھا. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی کافی لمبے سفر سے آیا تھا، اس کے سپاہی بھی تھکے ہوئے تھے، گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے. امام نے جب دیکھا کہ حر آ رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا ایک قافلہ ہے، تب جب وہ آئے، جبکہ آنے کا ارادہ کیا تھا؟ گرفتار کیا جائے. امام نے دیکھا تھکے ہوئے، سب سے پہلے ان کو پانی پلایا. سب سے پہلے حر کو اور ان کے سارے لوگوں کو پانی پلایا. اب یہ پانی جو ایسا تھا، اس کا اثر ایسا ہوا کہ حر کا دل نرم ہو گیا. اور اینڈ آپ جانتے ہی ہیں کہ حر کا کیا معاملہ ہوا تھا. یہ پانی پلانے سے حر کا دل نرم پڑ گیا، اور انہوں نے بیان ہی نہیں کیا کہ میں کیوں آیا ہوں، بتایا ہی نہیں. بولے آپ تھک گئے ہیں، آپ آرام کرو، پانی پیو. اور اس طرح سے وہ معاملہ ختم ہو گیا. آخر کار بات تو ہونی تھی، جس حکم نامے کے ساتھ وہ آئے تھے انہوں نے آخر کار بتایا کہ حضور آپ اب آگے نہیں جا سکتے، آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد تک مجھے پہنچانا ہے، اور یہی مجھے حکم بھی ملا ہے. حضرت امام نے کہا کہ میں ابن زیاد کے پاس نہیں جانے والا، میں ابن زیاد کے پاس نہیں جانے والا. اور اس کے بعد ابن سعد کو ابن زیاد نے بھیجا. ابن سعد، اب دیکھیے محرومی، یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے والد بہت نیک تھے
تو ہم بھی آٹومیٹکلی نیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حالات سے لڑنا سکھاؤ اپنی اولادوں کو، صرف یہ مت سکھاؤ کہ تمہارا باپ بہت نیک ہے تم بھی نیک جیو گے، حالات سے لڑنا سکھاؤ۔ اس لیے کتنا بھی بڑا نیک کا بیٹا ہو، اگر حالات اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھسل جائے اور اپنے باپ ہی کا نام برباد کر دے۔ نبیوں کی مثال گزری ہے، نبی نوح کے بیٹے نے کیا کیا؟ آپ کی کشتی میں نہیں چڑھا، سب کو حکم ہوا جانور چڑھ گئے اور بیٹا نہیں چڑھ پایا۔ یہ تھا ابن سعد۔ یہ ابن سعد میں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے یہ ابن سعد کس کا بیٹا ہے؟ سعد بن ابی وقاص، اجلہ اصحاب میں سے، صحابی رسول ہے۔ جنگ میں حضور کے لیے اپنے سینوں پر آپ نے تیر کو لیا۔ یہ سعد ابن وقاص کا لڑکا ابن سعد ہے۔ ایسی محرومی اسے ملی صرف اور صرف تخت و تاج کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے اس نے امام کو بہت تکلیف دی، اور آخر کار یہ قافلہ جو ہے وہاں جمع ہونے لگا ابن سعد کا، اور یہ خود 4000 لشکریوں کے ساتھ آیا تھا۔ کس کو روکنے کے لیے؟ امام حسین کو۔ امام حسین نے نہ تلوار لی نہ کچھ لیا، جو ان کی پرانی آبا و اجداد کی جو نشانیاں تھی تلوار وغیرہ وہی لے کر نکلے تھے، کیونکہ جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، یہاں بیعت کروانے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود 4000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیج دیا، اور ایسے کرتے کرتے لشکر جمع ہوتے گئے، پورا وہاں پر جو ہے معسکر بنا دیا، کیمپ بنا دیا گیا فوج کا، اور تقریباً 22000 کا لشکر تعداد میں پہنچ گیا اتنے چھوٹے سے قافلے کے لیے، صرف کس لیے؟ تاکہ ان کو یہیں پہ یہیں ختم کر دیا جائے۔ اور دریائے فرات پر 100 لوگوں کا پہرا، اور جب آپ کو وہاں پر حر نے روکا اور کہا کہ اب اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے، تب آپ نے پوچھا تھا کہ یہ اس وادی کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ اس وادی کا نام کربلا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی سے پتا ہے، جس طرح میری شہادت کے بارے میں بتایا گیا اسی طرح مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کس جگہ شہید ہوں گے، کہاں پر آپ ٹھہریں گے، آپ کی اولاد کہاں ٹھہرے گی، کہاں خیمہ لگے گا۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا تھا، اور آپ کو پتا تھا۔ آپ نے کہا کہ اب مجھے آگے جانا بھی نہیں، اب یہی میری منزل ہے جہاں میں پہنچ چکا ہوں، اور آپ نے وہیں پڑاؤ کیا۔ اور ابن سعد نے پھر آپ سے جنگ کرنی چاہی، تب امام نے اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی، اور وہ 3 شرطیں بہت اہم تھی، جس میں امام نے سب سے اہم یہ کہا، اے ابن سعد، میں یہاں پر جنگ کرنے نہیں آیا، سب سے پہلے میں تم سے کہتا ہوں کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے سیدھا یزید کی طرف جانے دو۔ یہ دیکھیے سب سے اہم پوائنٹ ہے، آپ نے کیا مطالبہ کیا؟ مجھے چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے یزید کی طرف جانے دو، میں یزید سے بات کر لوں گا، اس لیے کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں یہاں پر آیا ہوں، خود نہیں آیا ہوں بلکہ بلایا گیا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا اور یہاں پر عہد شکنی کی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ حضور آپ سے کہنا چاہتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ تھی، چونکہ 22000 کا لشکر آنے کے بعد اب کیا امکان ہے کہ آگے جانے دیا جائے، وہ بھی ابن زیاد نہیں بلکہ اس کا باپ یزید تک جانے کی کہاں سے اجازت ملے گی؟ 22000 کا لشکر کے بعد اب کہاں سے ان کا ارادہ ہوگا کہ آگے جانے دیا جائے؟ لہٰذا آپ نے دوسری یہ شرط رکھی کہ مجھے سرحدی کسی علاقے میں چھوڑ دیا جائے جہاں پر میں رہوں گا، اس کے بعد وہاں سے کہیں بھی روانہ ہو جاؤں گا، سرحدی علاقے پر، یعنی بالکل بارڈر پر چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ یا تو پھر مجھے چھوڑ دیا جائے، میں جہاں سے آیا تھا یعنی مکہ سے، میں وہیں چلا جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے لشکر کیوں جمع کیا ہے؟ کیونکہ سامنے والا لڑنا چاہتا ہے۔ اب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ مجھے جانے دو، اس کے باوجود آپ ان کی شرطوں کو نہیں مان رہے۔ ان ساری شرطوں کو جب سنا ہے ابن زیاد نے تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا، لیکن وہی مسئلہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، یہی اہل کوفہ تھے جنہوں نے امام حسین کو بلایا اور اس نے مسلم بن عقیل کو قتل کروایا، یہ جملہ آپ سن لیں، قتل کروایا انہوں نے، اور اس کے بعد یہی لوگ تھے، جب ابن زیاد کا ظلم بڑھا تو یہی لوگ ابن زیاد کے لشکر میں بھی شامل ہو گئے۔
ابن زیاد کے لشکر میں اور یہی لوگ تھے اس 22,000 کے لشکر میں، یہی کوفی تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کوفیوں نے ابن زیاد کو اور ابن سعد کو کہا کہ انہیں آگے جانے ہی مت دو. اگر آگے جانے دیا گیا اور اگر یزید کو بتایا گیا اور اگر وہ مان لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور یہ اگر صحیح سلامت واپس گئے تو اب اس کے بعد یہ 8-10 کے ساتھ نہیں آئیں گے، پورا بحر زخار آئے گا اور ہمیں بھی لے ڈوبے گا. اس میں اصل میں سازش ان کی یہ تھی، کوفیوں کی، ان کی سازش یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، کوفیوں نے اتنے خط لکھے تھے کہ بوریوں میں بند کر رکھے ہوئے تھے. کوفیوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا کہ آپ آئیے، اور کثیر تعداد میں وہ خط جمع تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر امام کو ہم نے راہ ہموار کی یزید تک پہنچنے کی تو امام ہمارے سارے ثبوت یزید کو بتا دیں گے، اور جب یزید کو ثبوت مل جائے گا تو اس کے بعد امام کو چھوڑ کر وہ ہمارے اوپر پل پڑے گا. اس بنیاد پر وہ چاہتے تھے کہ امام آگے نہ جا سکے. یہ کوفی ہی تھے جنہوں نے بلایا اور اس کے بعد دغا کی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دین کی بات آ جائے تو آپ نکل جائیں اور پھر سارا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دے، وہ جو چاہے گا وہ کرے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ دین کی راہ میں اگر آپ نکلے ہیں اور اگر کبھی آپ موت کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ انتقال نہیں، شہید ہیں. طالب علم جو علم کے حصول کے لیے نکلا ہو، اگر وہ مر جائے راہ میں تو اسے شہید کا مرتبہ مل جاتا ہے. جو دین کی راہ میں محنت و مشقت کرنے والا ہو، دین کو بڑھانے والا ہو، مسجدوں کو آباد کرنے والا ہو، مدارس کو آباد کرنے والا ہو، کیسے وہ ایسے ہی اس کی عمر ضائع ہو جائے گی، اس کی موت ہو جائے گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا جو کام کرنے والے ہیں انہیں اس سے دھاس بندنی چاہیے کہ امام حسین نے اتنا بڑا کام کیا، نواز رسول تھے، اس کے باوجود ان کے ساتھ ایسا ہوا. تو اگر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کوئی نہیں، ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ ہم بھی امام حسین کے غلام ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن ہمیں بھی غلام حسین ہونے کے ناطے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، صرف آگے کی طرف جانا ہے، صرف آگے کی طرف جانا ہے حقانیت کے ساتھ. اب اس کے بعد جنگ ہوئی اور جنگ کا معاملہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں ایک کی شہادت نہیں بتانا چاہتا، وقت کی بھی کمی ہے. بس یہ سمجھ لے کہ ابن سعد کو یہ آرڈر ہوا کہ آپ جنگ کا اعلان کر دیں. ابن سعد اپنے سارے لشکر کو لے کر آپ کے خیمے کی طرف آیا. چھوٹا سی خیمہ لگا ہوا ہے اس طرف، وہ جنگ کرنے کے لیے ہزاروں کا لشکر لے کر آیا. جب آواز سنی تو امام حسین باہر نکلے اور اس کے بعد اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کہ یہ لوگ کیوں یہاں پر آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جنگ کرنے آئے ہیں. امام حسین نے کہا کہ آج کی رات مجھے مہلت دے دو تاکہ میں عبادت کر لوں. اگر ہمیں یہ مہلت ملتی تو شاید بھاگ جاتے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو پختہ کرے. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے مہلت دی جائے تاکہ جس کے پاس مجھے جانا ہے کل، آج ہی سے اس سے کچھ بات ہو جائے. کل جس کے پاس مجھے جانا ہے میدان کربلا میں شہید ہو کر، تھوڑی سی بات ان سے ہو جائے. ہوتا ہے نا، کب ہم کبھی سفر کے لیے نکلتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم فون کر کے بولتے ہیں کہ ہم آنے والے ہیں، تو اس سے محبت اور دگنی ہو جاتی ہے. آنے تو والے ہی ہوا، اس سے زیادہ کیا کریں. اور اب تو سفر کے دوران بھی پوسٹ کرتے رہتے کہ ابھی فلاں اسٹیشن پہ ہم پہنچے ہیں اور یہاں پانی پی رہے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے. یہ محبت کا تقاضا ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ابھی یہاں ہیں. تو سامنے والے کا شوق اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے. ارے یہ ابھی وہاں تک پہنچ گئے، چٹائی بچھا دو، ابھی وہاں تک پہنچ گئے، ان کے لیے کھانا تیار کر دو، پانی تیار کر دو. بس یہی چیز تھی جسے آپ نے مانگا ان لوگوں سے کہ مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے رب سے بات کر سکے، اپنے نانا سے بات کر سکے. اور پھر دوسرے دن جنگ کا میدان لگا اور ایک ایک کر کر امام نے اپنے خانوادے سے لوگوں کو بھیجا ہے ان کے لشکر کے سامنے، ابن سعد کے. کسی کو ان لوگوں نے بخشا نہیں، کسی کو بخشا نہیں. لیکن اس میں جو حر تھے، جنہوں نے پہلے ہی پانی پی چکا تھا، جو پہلے ہی پانی پی چکے تھے، اس کا اثر باقی تھا. اور یہ وہی حر تھے جب ان کے ساتھ تھے امام حسین کے ساتھ کو کئی وقت کی نماز آپ نے پڑھی تھی، اور ہر نماز میں تشہد کے بعد آپ نے یہی کہا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تو پڑھا بھی تھا، اسے سمجھا بھی تھا، اور اسے دل میں جگہ بھی دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو روشن کیا، اور وہ ابن سعد اور شمر لعین کے لشکر سے آزاد ہو کر دوبارہ امام کے لشکر میں آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پہلے جب میں آیا تھا آپ کے قافلے میں تب میں کسی اور کا تھا، اب میں آپ کا ہوں آپ کے آنے کے بعد۔ اور پھر آپ کی سائڈ سے، امام حسین کی سائڈ سے آپ لڑے اور شہید ہوئے، اور امام کا سارا خانوادہ ایک ایک کر کے شہید ہوا، جس میں امام علی اصغر جو آپ کے شیر خوار بچے تھے، ابھی دودھ پینے والے بچے تھے، ان کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے لایا کہ میرا بچہ ابھی تو چھوٹا ہے، کم سے کم اسے پانی پلا دو۔ یہاں اب آپ دیکھیے، ایک سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام حسین کو پتا تھا کہ اب ہمیں شہید ہونا ہے، پورے خانوادے کو شہید ہونا ہے، اس کے باوجود آپ کیوں لے کر گئے علی اصغر کو؟ تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان پورا ہونا چاہیے، لیکن کوشش میں کمی تھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کو توکل کہتے ہیں۔ ہمارا توکل کیا ہے؟ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں تو کام دھندہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہمیں کہیں سے نازل ہوگا۔ امام کو جب پتہ، احادیث تھی، ساری باتیں پتہ تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے کئی ایک تقریر کی کہ چھوڑ دو، ختم کرو اس معاملے کو، یہیں پر ہم حکومت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کیوں کوشش کی؟ اس کی وجہ تھی توکل کا مطلب ہے الجوارح تعمل والقلوب تتوکل، دل اللہ پر بھروسہ کرے اور بدن اپنا کام کرتا رہے، کام کرتے رہے، کام کرتے رہے، یہ نہ سوچے کہ اب یہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ کو کس نے بتایا قسمت؟ جس کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی قسمت میں شہادت ہے، انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی، اور علی اصغر کو ابن سعد کے لشکر کے سامنے لائے اور کہا کہ اسے تو پانی پلا دو، فرات پر تم لوگوں نے پہرا لگایا ہے، ٹھیک ہے ہم نہیں پیئیں گے، اسے پلا دو۔ لیکن ان لوگوں نے اس سوال کا اور اس عرض کا جواب یہ دیا کہ ایک تیر آتا ہے اور امام علی اصغر کی گردن میں چھپ جاتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ، آپ ذرا سوچیں، اس کا درد محسوس کریں۔ یہ کہنے کی بات نہیں ہے اور سننے کی بات نہیں، یہ صرف احساس کی بات ہے۔ اگر احساس انسان کا جاگ جائے تو وہ راتوں رات اس طرح کا مسلمان ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو سکتا ہے، جو امام حسین کے پاس تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ احساس، ہمارا احساس ہی مر چکا ہے۔ جب تک احساس کو ہم متنبع نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی بھی ہم حقیقی ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہمارے ایمان کا جو نور ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکتا ہے۔ ہمیں ایمان پہ مضبوطی جب ملے گی تب ہم ان قصص کو سنیں گے، ان واقعات کو سنیں گے اور اپنی زندگی میں اسے جگہ دیں گے۔ امام نے دیکھا کہ ان کا تو ارادہ بہت ہی خراب ہے، ایک شیرخوار بچے کو انہوں نے بخشا نہیں۔ بہرحال آپ خیمے میں لائے، اوساروں کو چھوڑ دیا اور خود جنگ کے لیے نکلے، اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے کئی لوگوں کو، بڑے بڑے بہادروں کو آپ نے کاٹا ہے، ان کا مقابلہ کیا ہے، بتایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ جس طرح علی کا علم بہت اونچا تھا، علی کی شجاعت بھی بہت اونچی تھی، اس کے خاندان میں بھی شجاعت چلی ہے، یہ دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں، آپ نے ثابت کیا۔ اور اس کے بعد آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ یہ حسین بن علی ہے، ان کا تنہا مقابلہ کرنا ناممکنات میں سے ہے، لہٰذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ بشری تقاضا ہے، جب ایک کے سامنے ہزار آ جائے تو ایک تو نیچے ہی ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں نے تیر چلانا شروع کیا، اور کئی تیر، 72 تیر بتائے گئے کم و بیش، یعنی 72 سے مراد یہ ہے کہ کثیر تعداد میں آپ کو تیر لگے اور آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور ان مردودوں نے، اب یہ دیکھیے کتنا سننے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، جس نبی کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو سنوارنے والے لوگ کس طرح ان کے نواسے، ان کے خانوادوں کو جو خود کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ شہید ہو گئے، اس کے بعد گردن کاٹی ان کی گردن کاٹی، اور گردن کاٹ کر پھر اپنے باپ کے پاس لے گئے، یزید کے پاس، کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بہرحال واقعہ تھا جو بہت ہی جانکاہ ہے، جسے سننے کے بعد انسان کو اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ بس ایک آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا، وہ یہ تھی کہ جب انہیں قتل کیا، سارے کچھ ختم ہو گئے، صرف
علی زین العابدین کو باقی رکھا، چونکہ وہ اس وقت بہت بیمار تھے اور انہوں نے جنگ کی کوشش بھی نہیں کی، یعنی آپ گئے بھی نہیں کہ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا اور انہیں جانے دیا۔ لیکن یہ ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا کر رخصت ہو جاؤں، یہ سب ہونے کے بعد خیمہ خالی ہو گیا، خیمے والوں کو بندی بنا کر یزید کے دربار میں لے جانے لگے۔ اس وقت ان لوگوں نے یعنی ابن زیاد کے لشکر والوں نے خیمے کو آگ لگائی۔ اب آپ سوچیں یہ خیمے کو آگ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ اس میں کوئی ایسا سامان تھا جو ان کی دنیا کو سدھار سکتا تھا، یہ تو غریب اتنے غریب تھے، ان کی غریبی ہی ان کا فخر تھا، ان کے پاس کوئی سامان تو تھا نہیں، اب اسے جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ اینالائز کرنے والے ان لوگوں نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں نے جو جلایا یہی وہ کوفی تھے جو لشکر میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے جلایا کس چیز کو تھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ علی زین العابدین ابھی زندہ ہیں، یہ وہاں جا رہے ہیں، اگر انہوں نے کہا کہ خطوط ابھی بھی ہمارے خیمے میں موجود ہے تب بھی ثبوت مل سکتا ہے اور تب بھی اہل کوفہ کی خیریت نہیں ہوگی، اسی لیے ان لوگوں نے خیموں کو آگ لگائی تاکہ ہمارے سارے ثبوت ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔